بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس کائنات میں جو بھی جاندار چیز آئی ہے، ہر جاندار چیز کو موت نے اپنی لپیٹ میں لینا ہے۔ آج کل کا انسان دنیاوی زندگی میں اتنا مصروف ہے کہ موت کی حقیقت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ موت اسے یاد ہی نہیں رہتی کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہر جان کا موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہر جاندار چیز نے ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک انسان کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ علماء کرام اور محدثین اس پسینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کے وقت انسان اپنے گناہوں کے زیادہ ہونے اور اعمال صالحہ کم ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے، یعنی مومن شخص موت کی شدت میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے اور تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میرا ایک قریبی رشتہ دار قریب المرگ تھا اور اس کا دم گھٹ رہا تھا اور سانس نکلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اپنے مرنے والے رشتہ دار کو دیکھ کر پریشان ہوئی ہو، اپنے رشتہ دار پر غمگین مت ہو، کیونکہ یہ بھی ان کی نیکیوں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو موت کی سختی پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جب ایک انسان کے اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو وہ موت کے وقت اپنی ہر چیز یعنی مال و دولت، عزیز و اقارب، دوست وغیرہ کے بارے میں سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن نزا کے وقت وہ صرف دو لوگوں کو ہی یاد رکھتا ہے جن کو وہ موت کے وقت پہ نہیں بھول پاتا اور ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے غم میں روتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، میرے محلے میں کسی شخص کی جان کنی کا وقت قریب تھا۔ ان کے اہل خانہ میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا، مولانا صاحب، ہمارا ایک عزیز قریب مرگ الموت ہے، آپ تشریف لا کر انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائیے۔ مولانا رومی اس مرنے والے شخص کے گھر گئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس مرنے والے شخص کے ارد گرد اس کے تمام اہل خانہ اور رشتہ دار موجود تھے۔ مرنے والا شخص مکان کی چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اور کچھ بول نہیں پا رہا تھا، پھر اللہ کے حکم سے مرنے سے پہلے بولنا شروع کیا اور مرتے ہوئے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا، میرے بچے کہاں ہیں؟ مرتے وقت نہ تو اسے اپنی مال و دولت یاد آیا، نہ ہی اسے کوئی عزیز و اقارب اور نہ ہی کوئی دوست احباب، یہاں تک کہ اسے اپنے ماں باپ بھی یاد نہ آئے اور نہ ہی بہن بھائی یاد آئے۔ مرتے وقت وہ شخص اپنے بچوں کو یاد کر رہا تھا۔ بچے اپنے والد کی آواز سن کر قریب چلے آئے اور پھر اس شخص نے کہا، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی اپنے شوہر کی آواز سن کر دوڑی آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مرنے والا شخص ان سے کہنے لگا، میں تم لوگوں کے بارے میں بے حد پریشان ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، انسان مرتے وقت یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، بلکہ وہ تو مرتے وقت بھی اپنے بچوں اور بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا، میرے ان یتیم بچوں کو کون کھلائے گا، میرے مرنے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، میرے بہن بھائیوں میں سے، دوست احباب میں سے میرے بچوں کو کون خیال کرے گا، میری طرح میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا۔ وہ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں سوچ کر اتنا پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مرنے والا شخص اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو اس دنیا سے رخصت ہو کر جا رہا ہوں، مجھ پر اپنے آپ پر ایک نیکی کرنا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے ہمکنار ضرور کرنا، کیونکہ مرنے کے بعد میرے بچوں کی زبان سے قرآن مجید کے الفاظ نکلنے سے میری قبر روشن اور منور ہو جائے گی۔ ان کی زبان سے سورۃ یاسین، سورۃ رحمان جیسی مبارک صورتیں ادا ہونے سے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا فضل فرمائے گا اور مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ پیارے دوستوں، مرنے کے بعد قبر میں حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے گی، اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہوئے
تو قبر ہمارے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ دوستو، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے ایک بار سورۃ الملک ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے قبر میں عذاب سے نجات کا باعث بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بنایا ہے اسی مقصد کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیں، کیونکہ دین کی تعلیمی دنیا و آخرت دونوں میں ہی ہماری بخشش کا باعث بنی ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ قبرستان میں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ قبر میں سے ایک شخص کو عذاب الہی ہو رہا ہے اور قبر میں سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے۔ جب کئی سال بعد آپ دوبارہ وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہی قبر جس میں جہنم کی آگ بھڑک رہی تھی، اب وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ جو شخص کچھ عرصہ پہلے عذاب الہی میں مبتلا تھا، اب وہ جنت میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کیا اور پوچھا، اے اللہ پاک، کچھ عرصہ پہلے جب میں اس قبر کے قریب سے گزرا تو یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا تھی، اور اب یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب سے یہ شخص فوت ہوا تھا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ تھا جو پیدا ہوا، اور وہ آج بڑا ہو کر مسجد آ گیا، اور مسجد کے معلم نے اس کو پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھائی۔ فرمایا، اے موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اس کو عذاب میں مبتلا رکھوں، یہ میری رحمت کے خلاف ہے۔ جب مولانا جلال الدین رومی اس بندے کے پاس بیٹھے تھے تو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جب موت کا فرشتہ آن پہنچا تو ان کا جسم کانپنے لگا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، کیونکہ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس کے ہونٹ آپس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح پیروں سے ہوتی ہوئی منہ کے ذریعے ہونٹوں سے نکلتی ہے۔ جب روح دل کے پاس پہنچتی ہے تو انسان اپنی زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف فرشتے اس کے اعمال کے مطابق مشورہ دیتے ہیں اور دوسری طرف شیطان اس کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تو انسان نیک ہوا تو اس کا دماغ نیک کلمات یعنی کلمہ طیبہ اور درود شریف پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اور اگر اس کے اعمال بد ہوں تو وہ شخص شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری نہیں ہو پاتا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی موت سے 1 سال قبل اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، جو کہ اس شخص سے اعمال صالحہ کرواتا رہتا ہے اور برے اعمال سے روکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی موت اچھی ہوئی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلوائیں، تاکہ ہماری قبریں بھی روشن اور منور رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو نیک اور صالحہ بنائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔